میں ہوں گوہر جمال سید اور آپ دیکھ رہے ہیں یو ہی ڈیجیٹل۔ اس وقت ہم موجود ہیں یو سسرا چھیل کے علاقے 1 سسرا چھیل میں، اور ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یو سسرا چھیل کی پسماندگی اور مسائل کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ گوہر جمال، جس طرح کا آپ نے بتایا یونین کونسل سرا چھیل ہے، یہ اس کے مسائل اور موجودہ جو صورتحال ہے اس کو جاننے کے لیے پہلے ہمیں یہ کس کرنا پڑے گا کہ یونین کونسل سرا چھیل ہے کیا۔ اگر آپ اس کو تاریخی حوالے سے دیکھیں یا اس کی جغرافیائی حیثیت دیکھیں یا اس کے وسائل دیکھیں تو یونین کونسل سراج جو ہے پورے ضلع کرک کی 21 یونین کونسل میں ہر لحاظ سے منفرد ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح سراج خیل کا نام آتی ہی سراج الدین بابا کا ذہن میں آتا ہے نام، آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے ہمارے اس کا مزار نظر آ رہا ہے، اور یونین کونسل سراج خیل اسی کے نام سے منسوب۔ اس کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے، اور اس کا حسب نسب کیا تھا یہ ہم سے زیادہ باہر کے لوگ جانتے ہیں، اور یہاں پہ سراج بابا کی آمد خٹک قوم سے کئی سو سال پہلے کی ہے، تو یہ ایک زندہ تاریخ ہمارے سامنے ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اگر ہم جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں کہ یونین کونسل سراج خیل ضلع کرک واحد یونین کونسل ہے جو بیک وقت تحصیل ہیڈ کوارٹر تخت نصرتی اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کرک کو آپس میں ملاتا ہے۔ ایک سرا اس کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سرا تحصیل ہیڈ کوارٹر سے ملا ہوا ہے، یہ کنیکٹنگ یونین کونسل ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں یہ شری نگر کی جو پہاڑیاں ہیں، یہاں پہ آپ کو 22 کلومیٹر کے فاصلے پہ جنوبی پنجاب ہے۔ یہ ایک علاقہ ہے، یہاں پہ اسلم ہٹک کے دور میں ایک روڈ شروع ہوا تھا، درجنوں معدنیات ہیں، جو راستہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ساری آمدنی جو ہے وہ پنجاب جاتی ہے۔ لیکن بیسیکلی میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گیٹ وے ہے، سراج خیل یونین کونسل جنوبی پنجاب سے کرتا ہے، یہ گیٹ وے بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایسا یونین کونسل ہے جس کی آبادی ایک جگہ پہ ہے، پھیلی ہوئی نہیں ہے۔ باقی کرک میں آپ جتنی یونین کونسل میں جائیں گے اس کی آبادی پھیلی ہوئی ہوگی، ایک گھر کا فاصلہ دوسرے گھر سے تک وہ کلومیٹروں کے حساب سے بھی ہے، لیکن اس کی آبادی ایسی ہے کہ آپ ایک سرے سے چلے جائیں 1 گھنٹے میں آپ دوسرے سرے پہ آ جائیں گے، یہ اس کی آبادی ہے، بالکل کنیکٹ ہے آپس میں۔ ایک اس کی ایک اچھی خوبی یہ بھی ہے۔ تیسری جو اس کی بات ہے، وہاں پہ جو سب سے بڑی پہچان ہے، یہاں پہ جو سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے وہ یہاں کا پانی ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کرک جو ہے وہ گیس اور تیل کے حوالے سے مشہور ہے، اس سے پہلے کرک کی پہچان پسماندگی کے حوالے سے اتنی تھی کہ وہ اس پہ مشہور تھا کہ کرک میں پانی نہیں ہے۔ چترال سے لے کر کراچی تک کرک کا نام لیتے تو لوگوں کو پتا تھا کہ وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ملتا، لیکن یونین کونسل سراج خیل، یہ پورا یونین کونسل جو ہے اس میں پانی کے اتنے ذخائر تھے اور ابھی بھی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ ایک یونین کونسل ہے اور تحصیل تخت نصرتی کے 80% علاقے کو اس یونین کونسل نے تقریباً 70 سال تک پینے کا پانی فراہم کیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جہاں یہاں پہ کنویں ہیں، ایک بندے کی اگر یہاں پہ 2 کنال کی زمین ہوتی تھی تو وہ پورے سال اپنے گھر کا خرچہ اس سے چلاتے تھے۔ سبزیاں ہوتی تھی یہاں پہ باغات تھے۔ جتنا آپ آگے جائیں گے سر کی لوار کی طرف پانی کی سطح بلند ہوتی جاتی ہے۔ جو ایک اہم اس کی انفرادیت ہے، لواغر جس طرح آپ کو پتہ ہے، لواغر ایک مشہور، ہمارے ادب میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، تاریخ میں بھی، یہ سب سے بڑا برساتی نالہ ہے، اور میرے خیال میں یہ ہمارے صوبے کا سب سے بڑا برساتی نالہ ہے۔ وہ اسی یونین کونسل سے شروع ہوتا ہے، سرکی لواغر سے شروع ہوتا ہے، اور پھر تخت نصرتی اور احمد آباد، ورانا، اور بنو سے ہوتا ہے دریا کرم میں گتا ہے۔ کہ لواغر کے علاوہ 2 اور برساتی نالے ہیں، ایک گرانگل گٹا اور دوسرا کرائے بانڈا۔ یہ واحد یونین کونسل ہے جہاں پہ 3 برساتی نالے ہیں۔ لواغر جو ہے اس پہ ڈیم بن چکا ہے لواغر کا، اور سب سے کامیاب ڈیم ہے۔ دوسری جو ہے گرانگل گاڑا، جہاں پہ اب ہم کھڑے ہیں، یہاں پہ ابھی ڈیم کا منصوبہ شروع ہو گیا ہے پینے کے پانی کے لیے، سٹوریج کے لیے، تو یہ بھی ڈیم سائٹ ہے۔ تیسرا جو کرائے بانڈا ہے، جہاں سے ہمارے اور تخت نصرتی کے حدود کا وہ تعین ہوتا ہے، وہاں سے وہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ سٹوریج کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی ڈیم بن سکتا ہے۔ تو یہ ایسا کوئی یونین کونسل نہیں ہے کرک میں، اور اتنی خصوصیات کہ 3 ڈیم
के साइड यहाँ पे मौजूद हैं। एक और जो हैसियत है यहाँ पे ग्रीनरी की है, दरख्त आपको इस यूनियन काउंसिल में जितने हैं वो करक में आपको नहीं मिलेंगे। और ये सिर्फ ईंधन के इस्तेमाल होने वाले जैसे बेर हो गया या जंगली दरख्त हैं वो नहीं है, इमारती लकड़ी जैसे शीशम है, बड़े बड़े दरख्त हैं यहाँ पे। यहाँ पे इतने घने दरख्त है कि आप अगर उनकी सराछेल के बाहर आते तो आपको वहाँ पे आबादी नजर नहीं आती थी, एक जंगल नजर आता था आपको। इसी तरह सर्किल अगर आप चले जाते तो यहाँ पे दरख्त ही दरख्त थे, लेकिन टेम्बर माफिया और यहाँ पे जो मकामी लोग हैं उन्होंने उसकी कोई कदर नहीं की। तो फिर उसका ऐसा कत्लेआम हो गया कि एक 10-15 साल में अब यहाँ पे भी आपको दरख्त बहुत कम नजर आ रहे हैं और इमारती लकड़ी तो है ही नहीं। श्रीनगर हमारे शनावागुड़ी हेल तक और करक के ये शकरदरा से लेकर यहाँ तक एक सिलसिला है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन हिस्सा है वो यूनियन काउंसिल सराछेल में है। इसमें आपको जंगल भी मिलेंगे, यहाँ पे जंगली हयात बहुत ज्यादा है, लोग शिकार के लिए जाते थे। यहाँ पे अपशोरी थी पानी की बाकायदा। तो माजी में यहाँ पे इसकी अहमियत को देखते हुए सिलदार वगैरह जब भी करक का दौरा करता था तो यहाँ पे हमारे पीछे जो अकबर शाह बाग एक मशहूर बाग है, वो यहाँ पे कचहरी लगाते थे। वजह क्या थी इसकी? क्योंकि यहाँ पे पानी था, यहाँ पे आबादी थी, यहाँ पे जिंदगी थी, खूबसूरती थी। यहाँ पे जो दरगाह जिसको हम कहते हैं, तो ये सरल अगर इसको हम दरगाह कहेंगे, लेकिन अभी तो खुश्क हो गया से यहाँ पे सारी रेत है, पानी नीचे चला गया। एक वक्त था कि यहाँ पे गाय पाँव रखती तो नीचे से पानी आता था। दरगाह बेसिकली कहते भी उस जगह को, हम गाय पश्तो में जहाँ पे पानी ही पानी होता है। तो यहाँ दरगाह का जो पानी है वो इतना मयारी है, इतना साफ सुथरा है कि किसी जमाने में ये कोहाट गैरिजन में पीने के लिए अफसरान को सप्लाई किया जाता था। तो इसकी इस तरह और भी ऐसी खसूसियात हैं वो यहाँ बयान नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आपने कहा कि इसके मसाइल क्या हैं, तो शायर हैं डॉक्टर राहत तंदूरी, उसका मुझे एक शेर याद आ रहा है कि फैसले लम्हात के नस्लों पे बारी हो गए, बाप हाकिम था मगर बेटे बेकारी हो गए। रोशनी की जंग में तारीकियां पैदा हुई, चांद पागल हो गया, तारे बेकारी हो गए। और हल्के पुल्के नर्म नाज़ुक रुई जैसे ख्वाब थे, आंसुओं में भीगने के बाद बारी हो गए।